الحمد، حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے کے، تعریف، ثنا، توصیف، خوبی ذکر کرنے کے۔ للہ، اللہ کے لیے، اس میں تعریف جتنی طرح کی ہو سکتی ہے ان تمام کو اللہ کا حق بتایا گیا ہے، یعنی تمام طرح کی تعریف، تمام طرح کی توصیف، تمام خوبیاں، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر کائنات میں نظر دوڑائے اور اس میں اسے کوئی چیز اچھی لگے، کسی چیز کو دیکھ کر اسے طبیعت میں خوشی اور انبساط محسوس ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ رب العالمین کی تعریف کرے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے نبی ہیں، اور اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے ہر چیز کے بعد اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف کو بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، یہ اسلام نے ہمیں ہر کام کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اللہ کی تعریف، کسی کی عیادت کرنا ہے اللہ کی تعریف، الغرض ہر چیز کے بعد اللہ کی تعریف۔ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس لیے تھا کہ آپ کا نام ہی تھا احمد، اور احمد کہتے ہی ہیں ایسی ذات کو، ایسے شخص کو جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ تصور دیا کہ انسان اس پروردگار کی ہمیشہ تعریف اور توصیف بیان کرتا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ رب پالنے والا، پالن ہار، اور العالمین عالم کی جمع ہے، اور العالمین کے اندر تمام کائنات، تمام دنیا۔ اب دنیا میں صنف کے اعتبار سے الگ الگ دنیا ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے، یا اللہ رب العالمین نے آخرت اور دنیا، عالم برزخ، عالم ارواح، اور پھر ابد الآباد کی جو دنیا ہے، کوئی بھی دنیا مراد ہو، ان تمام دنیا کا پالنہار اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کے لیے تعریف لائق اور زیبا ہے۔ رب کہتے ہیں بتدریج، مرحلہ بمرحلہ کسی کی نشو نما کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ بچپنے میں جو اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کے عمر کے حساب سے اس کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بچہ جب پیدا ہوا تھا، اس عمر میں جو کپڑا اسے پہنایا جاتا تھا، 2 مہینے کے بعد وہ کپڑا اسے نہیں پہنایا جائے گا۔ اب ماں کی دیکھ ریکھ کا یا ماں کی تربیت کا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ضرورت، اس کی عمر کے حساب سے مرحلہ بمرحلہ اس کی تربیت کرتی رہے، نشو و نما میں ساتھ دیتی رہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی تمام کائنات اور کائنات میں بسنے والی تمام چیزوں کی تربیت فرماتا ہے۔ اس میں ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، ان تمام چیزوں کو، ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین، اور اسی کے لیے تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا الرحمن الرحیم۔ الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن آپ غور کریں، الرحمن کا تعلق دنیا کے اندر تمام انسانوں کے ساتھ رحم اور کرم کرنے سے ہے، اور الرحیم کا تعلق عالم آخرت میں، میدان حشر میں اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ رحم اور کرم کرنے سے متعلق ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ عزیزان محترم، روز جزا اور بدلہ یہ ہے کیا؟ آپ یوں سمجھیں، اللہ نے تمام انسان کو اس دنیا کے اندر تیاری کے لیے بھیجا ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی اچھا عمل کرے گا
تو ظاہر ہے اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو پھر اسے اس کی سزا ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عمل تو رکھا ہے، لیکن اس کا بدلہ، اس کی سزا دنیا کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اس کے لیے عالم آخرت کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ عالم آخرت کب ہوگی؟ جب دنیا قیامت کے ذریعے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کے ذریعے تباہ اور برباد ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور میدان حشر قائم کیا جائے گا، یعنی حساب و کتاب کا وہ دن دوبارہ قائم کیا جائے گا، اور وہاں اس دن اللہ رب العالمین ہر اچھوں کو اس کی اچھائی کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور ہر برے کو اس کی برائی کی سزا اللہ رب العالمین وہاں دے گا۔ اس دن کو روز جزا یا یوم الدین کہا گیا ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن کہا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم مریں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور دوبارہ اس لیے اٹھائے جائیں گے تاکہ ہمارے کیے گئے اعمال کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ یہ عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بہت سے لوگ اس عقیدے کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا پھر نہیں آنے والی، مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں آنے والا، کوئی جزا اور کوئی سزا نہیں، نہ جنت نہ جہنم، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، دنیا میں اچھا کیا اچھائی ملے گی، برائی کیا برائی ملے گا۔ یہ تصور تھا، قرآن مجید نے اس تصور کو اس کے ذریعے ختم کر دیا۔ اور پھر دوسرا ایک عقیدہ اور تھا جو عیسائیوں کی طرف سے گڑھ لیا گیا تھا۔ عیسائیوں کی طرف سے یہ عقیدہ گڑھا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن برائی کرنے والے کو ضروری اور لازمی طور پر اس کی برائی کی سزا دینے پر مجبور ہے۔ عیسائی کا یہ عقیدہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اچھائی کا بدلہ تو ملے گا ہی، لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اس برے شخص کو سزا دے۔ اسی سے انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا تھا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانیت کے گناہوں کے بدلے اپنے آپ کو سولی کے اوپر چڑھانا پڑا۔ گویا تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر کے ادا کر دی۔ یہ عقیدہ ان کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے مالک یوم الدین کہہ کر کے ان کے عقیدے کو بھی باطل قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس دن کا وہ مالک ہے، اور وہ مالک وہ ہے جو جیسا چاہے جس طرح چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اگر کوئی شخص ایک پتھر کا مالک ہے اور وہ چاہے تو اس پتھر کو مسجد میں لگائے، وہ چاہے تو اس پتھر کو بیت الخلاء میں لگائے، کوئی آ کر ہاتھ پکڑ نہیں سکتا اور کوئی آ کر اسے روک نہیں سکتا۔ ایسے ہی مالک یوم الدین اللہ رب العالمین اس دن کا مالک ہوگا، اور اس دن اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے کسی بھی فیصلے پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ مختار کل ہوگا، جسے چاہے گا معاف فرمائے گا، اور جسے چاہے گا اللہ تعالی سزا دے گا۔